اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا جو موضوع ہے کافی بہت اہم موضوع ہے، اور عام طور سے جب اس موضوع کے بارے میں ہر جگہ پوری دنیا میں جب اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں تو کم لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ واجبات میں سے ٹھیک ہے. اب ہمارے دین کو اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو جو ہمارے دین میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ دو چیزوں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک انفرادی طور پر یعنی انفرادی لیول پر، اور ایک اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر مثال کے طور پر ذمہ داری کیا ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر نماز، ہمیں نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسی چیز بھی ملتی ہے جو انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجاب، مردوں کا حجاب اور خواتین کا حجاب. ایک ذمہ داری ہے خواتین پہ جو خدا نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک سوشل ذمہ داری ہے مردوں کے لیے بھی خواتینوں کے لیے کہ وہ مشکلات دور رہیں. اس کے علاوہ دوسرے انفرادی طور پر جو ذمہ داری ہم لوگ کو ملتی ہے مثال کے طور پر یعنی پیسے کے لحاظ سے، وہ ہے صدقہ. یہ انڈیویجول لیول پر ہے، آپ صدقہ دیں یا نہ دیں، مگر بہت مستحب ہے کہ انسان ہر روز صدقہ نکالے. یہ نہ ہو کہ انسان مہینے کے پہلے دن میں 30 دن کے لیے صدقہ نکال لیں کہ نہیں اب ہم نے 30 دن کے لیے نکال لیا، نیت کر لی. نہیں، حدیث میں حتیٰ اگر علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ اگر آپ ہر روز کم بھی نکالیں تو وہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ بڑی رقم پہلے دن پہ نکالیں. یعنی اگر مثال کے طور پر مہینے کے شروعات ہم مثلا 500 کروڑ نکال دیں تو علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ ہر روز تھوڑا سا بھی نکالیں مگر ہر روز نکالیں. یعنی اگر ہم ہر روز تھوڑا سا نکالیں مہینے میں 300 ہوا تو وہ 300 500 سے بہتر ہے، جبکہ 500 رقم زیادہ ہے ٹھیک ہے. تو انفرادی طور پر ہماری جو ذمہ داریاں وہ ہے یہ کہ ہم لوگ صدقہ نکالیں. اجتماعی طور پر ہمیں ملتا ہے زکوٰۃ، اور عید کے دن ہم لوگ نکالتے ہیں فطرہ اور خمس. اور آج کا موضوع یہی ہے خمس کے بارے میں. آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اچھا، یہ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں اس میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے وسائل الشیعہ میں. وہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے. وہاں ایک بوڑھا عیسائی مسیحی آدمی بیٹھا ہوتا، وہ حاجت میں تھا، کہتا کہ ہمیں مدد چاہیے. تو لوگ جو سب لوگ گزر رہے تھے اس کے آگے سے، تو امام علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کیا چاہیے. کہتا کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو کوئی آ کر اس کو یعنی کوئی مانگ رہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. مگر یہ تو عیسائی ہے، یہ تو مسیح، ہم لوگ کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے سب سے وہاں کہا کہ جب یہ جوان تھا تو آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اس سے مدد لی ہے، سب کچھ لیا. اب یہ جب بوڑھا ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہماری ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بیت المال سے پیسہ نکال کر اس بوڑھے مسیحی آدمی کو دیں ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہوگی ذمہ داری اجتماعی لحاظ سے. اچھا، اسلام کا ہدف کیا ہے؟ کہ ایک انسان کو حاجت سے نکال کر ایک ایسے لیول پہ لے آئے کہ وہ غنی ہو جائے. اچھا، غنی کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس میں غنی کا کیا معنی ہے؟ غنی یہاں غنی کا یہ معنی ہے کہ انسان خواہش سے آزاد ہو جائے، خواہشوں سے آزاد ہو جائے. اسلام چاہتے ہیں کہ انسان اس لیول پہ پہنچ جائے کہ خواہشوں سے آزاد ہو جائے.
اچھا اب ہم لوگ تھوڑا سا خمس کے بارے میں دیکھتے ہیں. کیا خمس کی دلائل کیا ہیں, دلیل کیا ہے خمس کی؟ یہ جو خمس ہے ہم لوگ کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد. خمس کوشش کرتے کہ نہ کہیں, ٹھیک ہے, مگر خمس ہے وہاں 5 نمبر پہ خمس ہے, ٹھیک ہے. خمس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے قرآن مجید میں. اچھا ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب لوگ اپنے فون کھولیں اور قرآن کا ایپ نکالیں اور ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس آیت کو, ٹھیک ہے. آپ لوگ سب لوگ قرآن کا ایپ نکالیں, ہمیں پتہ سب کے فون میں انشاءاللہ ایپ ہوئے گا تو نکالیں. اگر ایپ نہیں ہے آپ کے فون میں تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا ایک آپ تنزیل.net پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, تنزیل.net. اچھا پھر آپ لوگ آیت نمبر 41 کو نکالیں, سورہ نمبر 8 سورہ انفال کی آیت نمبر 41. اچھا آپ لوگ مل گئی. اگر آپ لوگ اردو ترجمہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ مرحوم علامہ جوادی صاحب کا ترجمہ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ انگلش استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ آغا قولی قرائے کا ترجمہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. انگلش میں آغا قرائے کا جو ترجمہ ہے بہت ہی اچھا ترجمہ ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. 41 ذوالفقار کو ملی آیت؟ جی. اچھا کون پہلے پڑھ سکتا ہے عربی میں؟ ذوالفقار بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى جی, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. احسن. صلوات محمد اس کا ترجمہ کون پڑھے گا؟ محسن بھائی ترجمہ اس کا آپ اونچی آواز سے پڑھ کے سب. اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ, رسول کے قرابت دار, یتیم, مساکین اور مسافران زدہ کے لیے ہے, اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلے کے دن جب 2 جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں نازل کی تھی, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. احسن جزاک اللہ. اگر آپ سب اس آیت میں اگر ملاحظہ کریں گے تو یہاں کیا ہے کہ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ اللہ, رسول کے قرابتدار, ایتام, مساکین اور, ٹھیک ہے. اچھا عربی میں کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, یہ جو لفظ نا غنیمتم کا کیا معنی ہے؟ بہت لوگ ہیں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, جو آپ میں جنگ میں جو آپ نے جو غنیمت جو آپ نے پائی ہے وہ ہے. مگر اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں, مثال کے طور پر لسان العرب میں دیکھ لیں یا منجد میں دیکھ لیں, یا اگر آپ مثلا القاموس میں دیکھ لیں, تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے جو آپ نے حاصل کیا ہو, یعنی جو کو فائدہ ہوا ایک ساتھ, یعنی جو فائدہ ہوا آپ کا, پروفٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں جنگ کے معنی میں جو آپ نے جنگ میں جو حاصل کیا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پہ خمس واجب نہیں ہے, ہم تو کہیں جنگ پہ نہیں جا رہے, تو ہم کیوں خمس دیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ جنگ کے معنی میں کہ جو جنگ میں جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو عربی نہیں آتی. جتنے بھی بڑے
اہل سنت و جماعت کے جو مثلا ڈکشنری بھی لکھا ان نے جتنے بھی انہوں نے نام دیے انہی کے ہیں. یہی لکھا ہے کہ غنیمتوں کا نا جو آپ نے جو پروفٹ کیا ہے, جو آپ کا حاصل ہوا ہے, جنگ کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک پہلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور کرنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بھی کہے کہ مثلا یہ جنگ میں جو ہم پائیں اس کا حصہ ہے, یہ سمجھ اگر ہم یہ کہیں گے نا تو ہم تفسیر بالرأی کر رہے ہیں, اور یہ حرام ہے, مطلقاً حرام. ہمیں روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو جو تفسیر بالرأی کرے وہ جہنم کی سب سے آخری منزل پہ ہے, سب سے نیچے منزل میں. تو یہ تھا کہ ہم لوگ خود تفسیر نہ نکالیں. نہیں, علماء جو ہیں جو عربی 20 سال سے پڑھ رہے ہیں, قواعد پڑھ رہے ہیں, احکام پڑھ رہے ہیں, تاریخ پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ رہے ہیں, وہ تفسیر ہمیں بتائیں گے. یعنی کہ ہم خود جا کے کھول کے نا اچھا آج اس کا یہ معنی ہے, کل موڈ اچھا تو اس کا یہ معنی ہو گیا. نہیں, اس طرح تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, غنیمتم کا معنی ہے الفائدۃ المکتسبہ. ٹھیک ہے, جو ہمیں فائدہ جو ہم نے حاصل کیا ہے. اچھا, یہ کہ قرآن میں آیت اس کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کو سٹوریز بھی بتائیں گے, ابھی ٹائم ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے, ہسٹری میں ملتا ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں عبد المطلب یعنی رسول خدا کے جو دادا تھے, انہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی ہے کہیں, یعنی کنواں ہے کہیں نزدیک. خواب میں دیکھا. 6 دن تک وہ باہر گئے اور کھودتے رہے کہ یہ پانی کسی طرح سے نکلے. ٹھیک ہے, اور جب وہ کھود رہے تو قریش والا سب ہنس رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہا نہیں, ہم نے خواب میں دیکھا کہ یہاں ایک پانی ہے. سب لوگ ہنس رہے تھے. 6 دن تک کھودتے رہے اور وہاں زمزم کا پانی نکلا. ٹھیک ہے. اچھا, جب زمزم کا پانی نکلا تو وہاں سے وہ بھی نکلا, ٹریجر. ٹھیک ہے, ٹریجر کیا کہتے ہیں, خزانہ نکلا وہاں سے. ٹھیک ہے, ٹریجر نکلا. اس میں سے عبد المطلب نے خمس اس کا دیا, یعنی 1/5, 1/5 دیا, اور یہ قربتاً الی اللہ کو اس نے دیا. تو یہ رسول خدا کی زندگی سے پہلے میں ملتا ہے کہ خمس کا سلسلہ نزول سے پہلے, یعنی یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے. جی, وہ سادات تو اس وقت, اب اس کے بعد اس پہ آتا ہوں, اس میں آپ کو بتائیں گے تاریخ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن حزم کو یمن بھیجا. عمر ابن حزم کو جب یمن بھیجا تو عمر سے کہا کہ جاؤ یمن میں, اور وہاں جتنا بھی وہاں جو یمنی ہیں انہوں نے جتنا بھی یعنی غنیمتم جو بھی انہوں نے حاصل کیا ہے وہ لائیں واپس. ٹھیک ہے. یہ رسول خدا کی سیرت سے ملتا ہے کہ لوگوں نے وہاں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو رسول خدا کے وقت میں تھا. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا بنو عبد القیس. بہت ہی ضعیف قبیلہ, یعنی اس میں ان لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں تھی, نہ کچھ تھا. وہ لوگ دور رہتے تھے مدینہ سے, مگر وہ چاہتے تھے کہ رسول خدا کے پاس آئیں. 4 ایسے مہینے ہیں جہاں عرب جنگ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, محرم ہو گیا اور دوسرے مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان 4 مہینوں میں وہ رسول خدا کے پاس آتے تھے. مگر رسول خدا سے انہوں نے کہا کہ جو 8 باقی مہینے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے, مگر ہم پر کیا واجب ہے, ہم لوگ کے فرائض کیا ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک خدا کو مانیں, یعنی توحید کو, اور نماز قائم رکھیں, اور زکوٰۃ دیں, رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں, اور خمس دیں جو آپ لوگوں نے جس چیز پر آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ احادیث میں بھی بہت ہی تاکید کی گئی اس کے بارے میں. اگر ہم لوگ اپنے احادیث میں دیکھیں تو 110 حدیث سے زیادہ ہمیں ملتی ہیں
وسائل الشیعہ میں اور مستدرک الوسائل میں، جہاں خمس نکالنے کے آثار کیا ہیں. ہم چاہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ یہ دکھانا کہ اس کا آثار کیا ہے خمس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خمس کیوں نکالا، ہم نائروں میں ٹیکس دے رہے ہیں، خمس کیوں نکالیں، ہم یہاں خمس نکال کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، کافی ہے. کافی نہیں ہے. خمس کچھ اور ہے، ٹیکس کچھ اور ہے، کمپلیٹلی اپوزٹ. ٹھیک ہے، اس کے ہم بتائیں خمس کس چیز پہ استعمال ہوتا ہے. اچھا 110 حدیث میں جس میں ہمیں پتہ چلا کہ آثار کیا ہیں جب وہ جو خمس نکالتا. پہلی بات یہ ہے کہ نسل کی پاکیزگی کے معنی، یعنی جو خمس نکالتا. اس کے علاوہ دین کی تقویت، یعنی ائمہ علیہ السلام کے قول ہیں. ہر جو پوائنٹ نکالا ہر اس کے ایک ایک حدیث ہے. تو آپ لوگوں کو ہمیں لگتا ہے 10 پوائنٹ شاید ہیں، اس 10 پوائنٹ کے ہر ایک ایک حدیث ہے. وہ سائل شیعہ اب کھول کے دیکھ لیں، بہت اچھی حدیث ہیں. اہل البیت علیہ السلام کا مددگار، یعنی کون نہیں چاہے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا مددگار بنے. مال و دولت کی پاکیزگی، دشمنوں کی دھمکیوں کے مقابلے میں عزت و آبرو کی حفاظت. اہل بیت علیہ السلام کی ذریعے سے فقر اور تنگ دستی کا خاتمہ، گناہوں کا کفارہ اور قیامت کے لیے ذخیرہ، بہشت کی ضمانت. مگر جو اگلا جو پوائنٹ نا، خاص طور سے جو ہم لوگ کوشش کریں یہ زندگی جینے کی، یہ دیکھیں جو خمس نکالتے ہیں ان کے لیے کون سا دوسرا فائدہ ملتا ہے. یہ ہے امام کی دعا. آپ کے اس وقت کے امام آپ سے راضی ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ جو علماء ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خمس نکال، یہ نہیں کہتے کہ وہ آپ ان کی جیب بھر رہے ہیں، نہیں، آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ علماء ہیں جو 20 30 40 50 سال پڑھ کر یہ نکال کے ہم بتا رہی ہیں چیزیں، کتابوں سے، احادیث سے، قرآن تفسیر سے. امام کی دعا شامل ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ مفتاح الرزق ہے. جو خمس نکالتا ہے یعنی چابی ہے. رزق، آپ کے رزق میں اضافہ ضرور ہوئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، خمس کن کن چیزوں پر واجب ہے؟ 7 چیزوں پر واجب ہے، مگر ہم ان 7 چیزوں میں سے صرف 2 چیز آج بیان کریں گے، کیونکہ وہ دوسری جو 5 باقی چیزیں وہ اتنا ہم لوگ سے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ جو آمدنی کا منافع یا زائد ہو، ٹھیک ہے، یعنی تنخواہ، اس کے جو ابھی ہم بتائیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور. اچھا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو جائز یعنی جو حلال مال ہو اور حرام مال اگر مکس ہو جائے، یعنی ہمارے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر 1000 کروڑ ہے، مثال کے طور پر ہمیں کسی طرح سے محسن بھائی کے اکاؤنٹ کا ایکسیس پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو نکال لیا اس میں سے، ٹھیک ہے، 500 کروڑ مثال کے طور پر 1500 ہو گیا. اب محسن بھائی چلے گئے کہیں دنیا کے کونے میں، نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے ان کے اکاؤنٹ سے ان کی اجازت کے بغیر ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غصبی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی مکس ہو گیا. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ محسن بھائی کہیں اس طرح سے مل جائے، ان کو واپس دینا، ہم مثلا توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، جو بھی ہو، مگر نہیں مل رہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے لیے خمس نکالا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کتنا اماؤنٹ ناجائز ہے تو آپ کو پورے اماؤنٹ پر خمس نکالنا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کتنا اماؤنٹ ہے، مثلا 1500 ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمیں پتا ہے کہ 500 یہ ناجائز ہے، تو ہمیں یہ 500 صدقے کے میں نکالنا ہے. مگر یہ نہیں کہ ہم کسی کو مثلا ہمارے جو انڈیا میں مثلا مثال کے طور پر اترولہ میں جو فقیر ہیں ہم ان کو جا کے 500 کروڑ پکڑا دیں، اس طرح نہیں. آپ کو اپنے مرج تقلید سے اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے، بے شک آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، یعنی کہ وہ منع کریں گے، مگر آپ کو اجازت لینی پڑے گی. کیونکہ جیسے آپ نے ان سے جب مرج تقلید سے آپ نے اجازت لی تو ذمہ داری ان کے گھر میں پائی جائے گی.
کیونکہ کیا ہوا اگر آپ نے مثال کے طور پر ہم سوچے کہ یہ جو فقیر ہم اس کو دے دیا مگر اس نے پیسہ کہیں اور استعمال کر دیا تو پھر ہم نے کام اپنا صحیح انجام نہیں دیا. ریسرچ جو ہے پتہ کرنے کے لیے یہ واقعی فقیر یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کسی مرجع تقلید سے اجازت لینی پڑتی ہے. اچھا یہ وہ دوسرا کیس, یعنی پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا کہ کتنا اماؤنٹ ناجائز ہے, ٹھیک ہے, پورے پہ سے کھانا پڑے گا. اگر ہمیں پتا کتنا اماؤنٹ ہے تو وہ اماؤنٹ ہمیں نکالنا پڑے گا. تیسری بات, اگر ہمیں پتا ہو کس کا پیسہ ہم نے لیا ہے اور کتنا ہے تو ہمیں واپس اس شخص کے پاس جانا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم نے محسن بھائی سے لیا, ٹھیک ہے, ہم محسن بھائی کے پاس واپس جائیں گے کہ یہ 500 یہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے. اور ناجائز کے اور کون سی مثال ہو سکتے ہیں؟ کسی کو اگر کوئی ذہن میں آ رہا ہے مثال کے طور پر اگر بتا سکے. اگر وہ شخص کے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا جس سے آپ نے پیسے دیے تھے آج سے 10-15-20 سال پہلے, کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, پھر کیا کریں گے؟ جی تو وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک صدقہ نکال سکتے ہیں پورے اماؤنٹ. جی, مگر پورے اماؤنٹ, ٹھیک ہے, پورا اماؤنٹ اگر آپ کو پتا ہو کتنا ہو. مگر یہ کہ بہتر ہے کہ اس طرح کا کیسز ہو سیناریو سے بہتر ہے کہ مرجع تقلید کا آفس کا ایک ای میل بھیجیں, آپ کو ایک ہفتے کے اندر جواب آ جائے کہ آپ کو ایگزیکٹلی کتنا نکالنا ہے, کیا کرنا ہے. تو اس سے آپ پہ جو ذمہ داری آپ کے شولڈر پہ کم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے مراجع جو اتنی ذمہ داری اپنے شولڈرز پہ لے رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. جب ایک مرجع تقلید اپنی یعنی مرجعیت کو اعلان کرتا ہے تو وہ لوگ شاید ہفتے بعد وہ لوگ سوتے نہیں ہیں کہ اب ہمارے پر یعنی اس حد تک وہ اوبلیگیشنز ہوگی کہ اب ہم اپنے مرجعیت کو اناؤنس کرنا اور اتنی ذمہ داریاں آئیں گی. وہ لوگ رات نہیں سوتے کیونکہ پوری امت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ آ گئی. اچھا اور جی اگر کسی نے امانت کوئی دی ہے, رکھوائی وہ امانت اور بعد میں وہ بندہ لینے ہے, خود کوئی کہیں چلے گئے, وہ اگر مال کسی کوئی چھوٹی بڑی کوئی بھی رکھا ہے تو وہ آپ کے پاس رکھی ہے جب تک وہ نہیں, تو اگر فرض کریں جیسے وہ بیان ہوا کہ نہیں پتا وہ بندہ نہ واپس آیا نہ وہ پھر یہ کہ آپ سے پتہ بھی نہیں چل سکتا. آپ مرجع تقلید کے آفس کا کانٹیکٹ کریں اگر امانت, ڈھونڈ سکتا ہے انسان ان کے مثلاً جیسے کوئی اگر کوئی ان کا مگر وارث ہو. وارث ہو سکتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ وارث کا وہ حق نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ وہ امانت ملے, کیونکہ جب کوئی اگر مثلا کوئی ہو اگر اس کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ کو یعنی وارث کو پورا اکاؤنٹ وہ پورا اماؤنٹ نہیں ملتا, ایک 1/3 ملتا نا ان کو. تو اس سے وہ یہ بھی کہ شاید وہ لوگ صحیح اس کو تقسیم میں نہ کریں, تو بہتر ہے کہ مرجع تقلید سے پوچھیں, ان کے ذریعے وہ کہتے کہ آپ ورثہ کو دے دیں تو آپ دے دیں, ٹھیک ہے. لیکن جن کی وہ تقلید جن کا مال ہے ان سے پوچھنا پڑے گا, یا جس کے پاس امانت نہیں جس کے پاس امانت ہے وہ اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں, ٹھیک ہے. اس میں مراجع کے اتنے ڈفرینس نہیں ہے اس موضوع پر. اچھا اور کون سے ناجائز چیزیں جو ہمارے مال میں آ سکتی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر ہم نے غصب کے بارے میں بات کیا, اور کیا؟ ایک یہ ہے کہ ادھر انسان بیمار نہیں ہے لیکن سک لیو لے لیتا ہے. جی کیا کریں؟ انسان کام پہ ہے لیکن بیمار نہیں ہے, سک لیو لے لیتا ہے دفتر سے, اس کے پیسے آ رہے ہیں. سیکھے پائیں گے اگر سک نہیں ہو اس پہ کوشچن مارک ہو ایسا سکتا کچھ ہے, نہیں. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا ایکسٹریم مثال دینا, تو اس سے مثال کو ہوگا کہ کسی کے پاس شراب کی دکان ہو, نعوذ باللہ کوئی شراب بیچتا ہو, کوئی شیعہ کا شراب بیچتا ہو, کوئی مسلمان شراب بیچتا ہو. ڈرگس کا زمانہ ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈرگس کا ہے, بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ گیمبلنگ, اگر کوئی گیمبلنگ کے ذریعے پیسے کو حاصل کرے, مثلا یہاں جا کے تھپنگ کر لی, مثال کے طور پر بہت لوگوں کو شوق ہے تھپنگ کرنا, لطف ہو گیا. اچھا آمدنی کا مطلب کیا ہے؟ تنخواہ کا, ٹھیک ہے, یعنی انکم کا, اجرت جو ہے, ٹھیک ہے. ایک تو کاروبار آپ کی جو بزنس جو ہے, ٹھیک ہے, ایک جو مہینے کی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری شریعت میں بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ آپ پر ان چیزوں پہ خمس آپ کو نکالنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسا گفٹ ملا جو آپ نے 1 سال تک نے استعمال کیا, خمس ریٹ آگے, خاص طور سے آغا سستانی کے جو مقلدین ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ اس پر احتیاط واجب ہے کہ وہ خمس نکالیں. یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی پرائز مل گئی, کوئی آپ جیت گئے, کوئی بڑی چیز آپ جیت گئے, ٹھیک ہے, کوئی کمپٹیشن آ گیا, کوئی آپ ایسا جیت گئے, یا
اچھا سوال اٹھتا ہے کہ مہر پہ آیا مہر پہ بھی خمس ہے یا نہیں؟ مہر پہ خمس ہے یہ، ٹھیک ہے، ہمیں بہنیں پریشان مت، ٹھیک ہے، مہر پہ وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے. اچھا حدیث ہے، ایک منٹ، وہ جب میں حج کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاید ان کو نہ ملی ہو، حج کے بارے میں جب میں بیان کرتا ہوں تو وہاں پر حدیث حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس میں آپ نے تاکید کی ہے کہ 3 چیزوں پر خمس نکالنا ضروری ہے. شوہر پر واجب ہے کہ وہ مہر کا خمس ادا کر کے بیوی کو دے، کفن کو خمس نکال کر دے، اور حج کرنے کے لیے جب جائے تو حج کے اماؤنٹ کا خمس نکال کر دے. صلوات کفن آپ نے جو انسان خمس نہیں نکالتا ہے وہ کفن کا خمس نکالے ان کے ورثہ، اور جو نکالتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اصل مسئلہ ہی جو نہیں نکالتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا وراثت کا کیا سوال ہے؟ جو انہیریٹنس ہے اس پہ آیا خمس یا نہیں ہے؟ نہیں اگر نکالا ہوا ہے جن سے انہیریٹ کیا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. اچھا انہیریٹنس وراثت کے بارے میں ہمیں یہ ملتا حکم کہ جو اگر آپ مثال کے طور پر اپنے باپ دادا یا جو قریب میں سے جن آپ ان سے انہیریٹنس آپ کو ملے، وراثت میں مل رہا ہے، تو اس پہ خمس نہیں ہے. مگر مثال کے طور پر ہمارے امی کے ایک چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایک ہمسائے ہیں. انہیں میں ایک بار دیکھا، کہا کہ یہ انسان تو بہت اچھا ہے. انہوں نے اپنے وصیت میں لکھا کہ جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، جو بھی ہمارے پاس ہے اس انسان کو ملا. ہمیں توقع نہیں تھی کہ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ ہمیں کچھ دیں گے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں تھا. وہ اچانک خط آ گیا یا کچھ کسی نے فون کر دیا کہ جو بھی ان کا تھا وہ آپ کا ہو گیا، اس پہ خمس ہے، ٹھیک ہے، پوری ملکیت پہ، پوری ملکیت پر، ٹھیک ہے. یعنی جو ایک سیوم کا جو حصہ ہے جو اس میں، ٹھیک ہے، اس طرح یعنی جو آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ہو، ان ایکسپیکٹڈ انہیریٹنس پہ آپ کو خمس ہے. اچھا خمس کب نکالتے ہیں؟ جب ہم لوگ یعنی پورے سال. جی جی جعفر بھائی. ایک سوال ہے وہ یہ ناجائز آمدنی کے اوپر. جی جی یہ وہ کیا اسے کہتے ہیں گرن، وہ اس کو کہتے تھے یہ لاٹری ہیں، وہ جو اس پہ نہیں نکلتی ہے، کیا نام ہے، کھاٹونگ جو ہم ڈالتے ہیں ان میں، کیا نام، جی جی پھنک پہ وہ اس پہ اس وہ پہ ناجائز آمدنی ہے یا وہ ناجائز نہیں ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب بوتل ڈالتے ہیں اس مشین کے اندر تو آپ اس پیسے کو ڈونیٹ کرتے ہیں ایک چیریٹی کو، چیریٹی کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ واپس ملتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح اگر ہم لوگ رافل ٹکٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ہدف، ایک پرپس کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیت پہ ہوتا ہے. اگر آپ مثلا ڈونیٹ کر کے نہیں ہمیں یہی چیز جیتنا ہے، پیسہ جیتنا ہے، جو ہے تو ہے، پیسے پہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور آپ پیسہ دیں تو پیسہ آپ کو ملے، ٹھیک ہے، لاٹری پر. مگر یہ کہ اگر مثال کے طور پر سب لوگوں نے مثلا کہا کہ اچھا ہم مسجد کو 50 کروڑ ڈونیٹ کریں، مثال کے طور پر بہت مراکز انگلینڈ میں یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ مسجد بنانے لگے، انہوں نے کہا سب لوگ کچھ مسجد کو گفٹ دیں. اسے کہا کہ آپ لوگ سب لوگ 5000 پاؤنڈ دے دیں. مثال کے طور پر سب لوگوں نے 5000 پاؤنڈ دے، کہا آپ لوگوں سے ایک کو ہم لوگ ایک گاڑی لے کے دے دیں گے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. عمرے کی ٹکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، عمرے کی ٹکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے کیونکہ آپ ایک کوز کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کمپنی کی طرف سے آپ کو گفٹ مل رہا ہے. مگر یہ تھپنگ جیسا نہیں کہ ہم پیسہ ڈال رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا، پھر پیسہ واپس آ رہا ہے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فنڈ کا یہی ہے، کیونکہ فنڈ جب آپ دیتے ہیں تو آپ ایک کوز کو دے رہے ہیں، ریڈ کراس کا مثال کے طور پر. اچھا کب خمس نکالتے ہیں؟ جب سال کے آخر میں، یعنی جتنی بھی آپ کی آمدنی ہو، اجرت ہو، سب کچھ ہو، منافع جتنے بھی آپ کو ہوں، اس کے اوپر تمام اخراجات کو نکال کر، یعنی آپ ہر مہینہ استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اخراجات ہیں،
کھانے کے لیے, پینے کے لیے, گھر کے لیے, شادی کے لیے, زیارات کے لیے, حج کے لیے. جی کچھ یہ جو سارے اخراجات نکالنے میں ہم نے پچھلے سال کا جو مخمس ہے اس کو مائنس کرنا, پچھلے سال جو مخمس بچ گیا تھا اس کو مائنس کر کے کرنا. جو دیکھیں یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو مخمس پیسہ جو ہو نا, جس میں آپ کو خمس نکالا ہو, ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک سپریٹ اکاؤنٹ میں نکالیں, رکھ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کی نئی تنخواہ اس میں آتی رہے گی تو آپ کو نہیں پتہ کہ ایگزیکٹلی کتنا آیا, یا اگر آپ مثلا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوسری بات ہے, مگر آپ ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنا بزی ہیں, ٹھیک ہے. اگر پیسہ اس اکاؤنٹ میں آتا جائے تو آپ کو نہیں پتہ چلے کہ کون سا خمس والا پیسہ ہے, کون سا غیر خمس ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر کیا کہ آپ ایک اکاؤنٹ میں پورے سال میں خمس یعنی خمس نکال, تو اس باقی اماؤنٹ کو جو 80% جو رہ جائے گا آپ اس کو ایک حساب میں رکھ دیں, اس کا نام رکھ دیں خمس ہوا پیسہ مثلا, ٹھیک ہے. اور اس اکاؤنٹ میں آپ کی تنخواہ آئے گی, اسی سے آپ سب کچھ خریدیں, سب کچھ کریں, ٹھیک ہے, وہ پیسہ ٹرانسفر کر لیں, جب ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے نکال کر استعمال کریں. لیکن خمس ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ ٹرانسفر کر دیں. جی جی, مگر یہ نہ کہ ہم نے ایک سال, اچھا ہم نے اس سال 4000 کروڑ نکال لیا, ٹھیک ہے, جی نہیں مثلا 4000 بچ گیا, ہم نے 1000 کروڑ نکال لیا, 4000 بچ گئے, ٹھیک ہے, یعنی 20% 5000 کے, ٹھیک ہے, 1000 نکال دیا, اب 4000 ہے. اب یہ نہ ہو کہ مثلا سال کے آخر میں مثلا یہ تھوڑا سا 300 یعنی 3500 ہو گیا, پھر ہم نے تنخواہ ملی ہے, پھر 4000 تک آ گیا تو ہم خمس کوئی نکال نہیں, آپ کا نیا پیسہ آیا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ 2 حساب میں ڈیوائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے, یہ ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ہم لوگ جب کام کرتے ہیں اور ٹیکس نکالتے ہیں تو کچھ ہم لوگ کے اوبلیگیٹوری یعنی ہم لوگ کے پینشن کی طرف جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر آپ کو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ایکسٹرا اپنے پینشن میں ڈالیں کہ آئندہ میں آپ کو جا کر وہ آسانی ہو, ٹھیک ہے. ایک ہو گیا یعنی نیسیسری پینشن جو گورنمنٹ کی طرف سے, ایک ہوگی ناٹ نیسیسری پینشن جو آپ خود ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کسی کو ہر مہینہ 1000 کروڑ ڈال رہے اپنے اکاؤنٹ میں یعنی اس پینشن کے لیے کہ آخر میں فیوچر میں جا کے وہ جب پینشن کے ایج میں آئیں گے تو ان کو وہ ایکسٹرا ملے گا اس اماؤنٹ پر, اس اماؤنٹ پر جو آپ نے ایکسٹرا کیا. دیکھیں دو ٹائپ کے پینشن ہیں, ایک ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملے گا, ٹھیک ہے, جو 2% جو بھی کاٹتا ہے آپ کے, ٹھیک ہے, اس پہ نہیں, وہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا جو منیمم پینشن ہے. مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جا کر ان کے لیے آسانیاں ہوں تو وہ ہر مہینے ایکسٹرا ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس پیسے کا خمس نہیں نکلا. جی یار بھائی, نہیں وہ جو کمپنی کے اس کا نہیں ہم کہہ رہے, کچھ انشورنس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایکسٹرا خود اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے. ایک گورنمنٹ اس کو اسٹیپولیٹ کرتا ہے, وہ کمپنی جو اسٹیپولیٹ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے. ہمارا مثال کے طور پر کمپنی کا 5%, ٹھیک ہے, جی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. جو آپ خود جا کر ایکسٹرا آپ ایڈ کریں کہ مثال کے طور پر جب ہم 65 یا 70 سال کو جائیں گے, ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا میں سفر کریں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو ہم ابھی سے پیسہ شروع کریں جمع کرنا, کیونکہ ابھی ہم کر سکتے ہیں اس پر, ٹھیک ہے, وہ ایکسٹرا جو آپ نے نکالا کیونکہ اس پر خمس نہیں. اس پہ خمس ہے جو آپ اضافی پینشن میں بچت کرتے ہیں, نارمل ہے اس پہ پینشن میں جا رہا ہے تو پھر آپ نے پورا کیلکولیٹ کر دیا کہ مجھے بھائی کتنا خمس نکالنا ہے. نہیں, آپ کو سوال سمجھ رہے ہیں, پھر سے بولتے ہیں. آپ کی جو تنخواہ ہوتی ہے جو ملتی ہے, جی وہ تو ملتی ہے آپ کو, انفیکٹ ملتی ہے, وہ ہوگی کہ آپ کی ٹیکس کے ساتھ جتنی ہوگی, جی آپ بالکل ٹیکس پے کرتے ہیں, اور پھر یہ جو آپ نے کھایا 2% جو ہے یہ پینشن میں بھی جاتا ہے, اس میں اور بھی خراجات جاتے ہیں. تو کیا خمس جو ہے بروتوں پہ نکالیں کہ نیٹوں پہ نکالیں کہ جو آپ کو ٹیکس کاٹ کے بعد میں ملتا ہے؟ نہیں, اس پہ آپ کو رقم سے نکالنا 2% آپ کو, اس میں نہیں کاٹنا, وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے کمپلسری ہے, وہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فیوچر کے لیے, ٹھیک ہے. نہیں ہم جیسے ہماری تنخواہ ہم تو دیتے ہیں, اپنا خود جمع کر رہے ہیں جو آپ نے خود آپ نہیں, وہ پیسے آپ کے پیسے جا رہے ہیں, مگر آیا آپ نے خود جا کر مثلا کہا کہ ہمیں اتنا ایکسٹرا چاہیے فیوچر میں,
مثال کے طور پر مثلا ہماری تنخواہ مثلا 500 کروڑ مثال کے طور پر ٹھیک ہے آسان کے لیے ہر مہینے 500 کروڑ ہمارے کٹ رہے ہیں ہمارے پینشن کے لیے ٹھیک ہے اس پہ نہیں ہے کمپنی نے کہا ہے کہ یہ 500 کروڑ ہر مہینے جائیں گے آپ کے پینشن کے لیے مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہماری زندگی آسان ہو ابھی مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس بچے نہیں ہیں یا ہمارے پاس مثلا زندگی میں مثلا پیسہ بہت آئے کچھ ہو یا کام ہاں تھری لیکس فور شکرنگ کہہ دیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے ہم مثلا ہر مہینہ اچھا تھری لیکس مثلا کر لیا ٹھیک ہے ہر مہینہ 1000 یا 2000 کروڑ ایکسٹرا دے رہے ہیں اپنی جیب سے ٹھیک ہے اس پر آپ کو خمس نکالنا ہے جی لیکن اس پہ خمس تو جب ہی نکلے گا جب وہ ہاتھ میں آئیں گے جب ہاتھ میں نہیں آئے تو کیسے خمس نکلے گا نہیں وہی جب ہاتھ میں آئیں گے یعنی جب ہاتھ میں آئیں گے فیوچر میں جب آپ وہ بھی 1 سال کے بعد اگر بچیں گے مطلب یہ کہ آپ جو تھی لکھ کے لیے رکھ لیں وہ لوگ لے لیتے ہیں آپ سے پھر جب آپ پینشن کی ایج میں پھر وہ آپ کو دیں گے نا نہیں جو آپ کی ڈیٹ فکس ہے جی اگر اس وقت آپ کے پاس ہیں آپ نے خرچ نہیں کیے تب دیں گے نا خمس نہیں دیکھیں جیسے آپ کو پیسہ ملے گا تو آپ اس جیسے آپ کو اکاؤنٹ سے پیسہ آپ کو ملا تو آپ کو اس کو خمس نکالنا پڑے گا مثال 1 لاکھ کروڑ آپ کو ملا وہ جو آپ نے جب اکٹھا ملا تو اس میں سے آپ نے یعنی وہ ڈیٹ کا انتظار کرنے سے پہلے نکالنا کیونکہ اس پہ آپ کا خمس ہے نا کیونکہ آپ نے انویسٹ کیا فیوچر کے لیے ٹھیک ہے تو جب ملیں گے آپ کو تب سب کی سب کیونکہ سیونگ ٹھیک ہے قبلہ ایک جی آپ سال میں ایک ڈیٹ مختص کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو میں جی یہ اگلا پوائنٹ ہمارا اسی پر ہے خمس اچھا ایک پیچھے سر جی آپ نے 2 چیزوں میں کہیں ایک تنخواہ مطلب جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ فرض کریں کہ 12 مہینے آپ نے تنخواہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے ارن کیا وہ ایکس ہے تو پھر آپ نے وہ 12 مہینے ٹوٹل جو آپ نے ایکسپینسز کیے وہ وائی ہے ایکس مائنس وائی جو بھی اماؤنٹ آپ کا بچا پورے سال کے اندر اس کے اوپر آپ کا خمس واجب ہے بالکل کلیئر ہے بالکل فرض کریں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی اور آپ نے وہ پراپرٹی خریدی 2 ملین کی اور آپ نے وہ خریدی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور آپ نے اس کو رہنے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے خریدی کے رکھ لیا یا بعد میں بیچ دیں گے ٹھیک ہے انویسٹمنٹ ٹھیک ہے 2 مہینے اب 3 4 سال 5 سال کے بعد وہ پراپرٹی کہیں بھی ہو آپ نے اس کو بیچ دیا تو وہ 2 ملین کی آپ نے خریدی تھی آپ نے اس کو 5 ملین میں بیچ دیا تو خمس جو ہوگا وہ 3 ملین جو آپ نے گین کیا ہے اس کے اوپر ہوگا یا پورے 5 ملین کے اوپر؟ بہت اچھا سوال ہے اگر آپ نے وہ 2 ملین کی جو پراپرٹی خریدی ہے اگر وہ خمس والے پیسے سے لیے ہو تو پھر آپ کو 3 ملین پڑے گا اور اگر وہ پیسہ خمس والا نہیں تھا خمس صرف پورے 5 ملین پر اچھا اور یہ بہت اچھا پوائنٹ کیا اس پہ ایک اور بات ہے کہ مثلا گھر میں ہم نے مثلا مثال کے طور پر اب بلیک فرائیڈے آ گیا ٹھیک ہے کپڑے سیل پہ آ گئے الیکٹرانک سیل پہ آ گیا آپ لوگوں نے خرید لیا کہ آئندہ جب کسی گھر جائیں گے تو آپ کہیں گفٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے رکھ لیا جو بھی ہو استعمال نہیں کیا یا چاول ہے گھر میں مسالہ ہے گھر میں تیل جو بھی ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی خمس کی ڈیٹ آ گئی تو پھر آپ کو اس پر خمس نکالنا کیلکولیٹ کر جی جس گھر میں آپ نہیں وہ آپ کے نیسیسری اس میں سے ہے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی آپ کے ہتھیار اور آپ کی رہائش کے اوپر خمس نہیں ہے جب میری سمجھ کہتی ہے غلط ہے یا صحیح ہے نہیں دیکھیں آپ جو دیکھیں آپ کو جو مہینے میں جو مثلا لون کے لیے جو آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں جا رہا ہے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں خمس نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ آپ کے ایکسپینسز ہیں مگر آخر میں جو آپ کو جو رہ جائے گا اس میں آپ سال کے جو آخر میں رہ جائے گا اس میں آپ کو ریگارڈلیس جی اچھا یہ بھی اچھا سوال ہے جن کے اکاؤنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں ان کو دیں گے جن کا اکاؤنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں اور ان پہ مثلا مثال کے طور پر آپ نے مثلا چاول لے لیا آٹا لے لیا یہ لے لیا مختلف چیزیں رہیں گی ٹھیک ہے اور وہ رہ گئیں یعنی خمس کی ڈیٹ آ گیا اور آپ کے پاس وہ گھر میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ اس کا آپ کو اس میں خمس نکالنا مگر ہم اکاؤنٹ میں 0 کرنا مثال کے طور پہ یہ ہو کہ ہمیں 5000 کا ویلیو ہمارے گھر میں ہے فریزر میں گوشت ہے یہ ہے وہ 5000 کروڑ کی ویلیو اس میں سے 1000 کروڑ میں خمس نکالنا ہے مگر اکاؤنٹ میں 0 کروڑ ہم کیا کریں پھر یہ نہیں کہ یہ 1000 کروڑ ختم ہو جائیں گے آپ کو یا تو ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہے فیوچر میں جا کر یا آپ مثلا مرض تقلید کے آفس سے کانٹیکٹ کر کے کہہ دیں کہ ہماری سچویشن اس طرح ہے آیا مثلا یہ معاف ہو سکتے ہیں جو خمس اماؤنٹ ہے
आपकी मर्जी तकलीफ पर है कि आया वो यानी वो क्या लिखता है आपके लिए, ठीक है। या एक आप डाउन पेमेंट कर दें, या मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मसलन सोना हो या जेवर हो वो बेच कर आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ है जो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको आप सेकेंड हैंड मार्केट में बेच कर आप उसको अदा कर सकते हैं, मगर खुम्स आपको निकालना है। आपने ठीक है, आपने कहा कि 1 साल तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, आप पे खुम्स वाजिब है, आपने खुम्स निकाल दिया जी। अगले साल आपने फिर उसको इस्तेमाल नहीं फिर खुम्स नहीं। एक बार खुम्स अगर उसने निकाल दिया ना, देखें अगर आप पाबंदी से अगर खुम्स निकाल रहे हैं तो अगर आपने उस पर एक बार निकाल दिया खुम्स, तो वो खुम्सशुदा हो गया। खुम्सशुदा हो गया, ठीक है किबला जो बेसयू खुम तो है जी। वो भी स्पारिक खुम, तो उसमें जो पैसे पड़े हैं वो भी बेसू पे नहीं है, उसमें नहीं। बेसू पे नहीं है, बेसू पे नहीं है। क्यों वो भी 10 बार है? बेसू पे डिफरेंट है, क्योंकि बेसू के जो माना है वो एक यानी वो जो कहते हैं कि ज़रूरियात में से है बेसू खास तौर से, मगर डिफरेंट वो ज़रूरियात कैसे होगा जी? भाई वो तो सेविंग है, वो मगर वो डिफरेंट सेविंग्स के हिसाब होता है, डिफरेंट सेविंग्स होते हैं। एक बेसू है, बेसू पे नहीं है मगर दूसरे सेविंग्स पर है, ठीक है। बेसू के डिफरेंट माना है, ठीक है, जवानों के लिए है खास तौर से जी। बारने थ्रिक पर आएगा, बारने थ्रिक पर है खुम्स वाजिब, ये हम पूछ चुके बहुत पहले। बारह तरीक पर है, मगर बेसू का हम फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। बेसू का हम फिर से चेक कर लेंगे, मगर जहाँ तक हमें जो देखा है वहाँ उस पर नहीं है, ठीक है। बेसू खास तौर से बेसू से, ठीक है, मगर माशाल्लाह सब लोग बेसू के ऐसे गुजर चुके हैं। तो बच्चों की ज़रूरियात के लिए है, ये सब बयान कर चुके हैं सलीम साहब। हाँ वो तो कर चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा बयान कर देखिए फिर उस पर बात करेंगे। बेसू के बारे में फिर से डबल फिर से हम चेक करके फिर से बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक और जो सिनारियो होता है ख़वातीन से होता है, जो अक्सर मौलाना साहब से हमेशा सवाल होता है, कमेटी जो रहती है हमारे पाकिस्तान का सिलसिला सेविंग का जो ख़वातीन से डालती है उस पर खुम्स है, हाँ, लेकिन वो जब पैसा हाथ में आएगा तो तब निकालना होगा उस पूरे पैसे जी जी जी। वो भी अगर साल अगर गुजर जाए, गुजर जाए, ठीक है। अगर साल मतलब उस तारीख खुम्स की तारीख पे आपके पास पैसे मौजूद हैं तो फिर आप वो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर ये आपका मतलब ये हो सकता है कि कैश की जो आपके फॉर एग्जांपल खुद निकालने की डेट है वो अलग हो, और जो घर की जो सामान है उसको खुद निकालने की डेट उसका हिसाब अलग होगा? नहीं, एक ही रेट है, एक ही रेट है एक ही रेट हो सकता है जी। आप डेट खुद चूज़ कर सकते हैं, यानी या शमसी यानी या कमरी डेट हो या ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिहाज से डेट हो, ठीक है। मगर ये कि जब आपके पहला जब आपका जो तनख्वाह हो उसके लिहाज से कहते हैं कि उसी महीने के अंदर आप एक डेट चूज़ कर लें, ठीक है। उसमें आपने पैसे और चीज़ों दोनों में एक ही दिन एक ही डेट पे खुद एक ही डेट पर खुम्स निकालना। अच्छा, एक यहाँ एक अहम डिस्कशन है ये मर्ज तखलीद के बारे में, ठीक है। खुम्स सबसे पहले बात है, खुम्स निकालने के लिए पहली बात है कि हमें एक यानी जितने भी हमारे सिर्फ खुम्स के लिए नहीं, जी नमाज रोज़ा हज ज़कात जो भी जितने भी हैं फरूदीन के जो भी हैं, हमें एक मर्ज तकलीद इंतखाब करना है, ठीक है, बहुत अहम है। हमें तकलीद क्यों करना है? आज के जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह सोल्व करेंगे? पहली बात है कि नमाज उसके इश्यूज़ हैं, यानी तयम्मुम किस पे कर सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, या मसलन सफ़र पे ये हो गया क्या कर सकते हैं। मगर आज के जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह सोल्व करेंगे? मिसाल के तौर पर एक खातून है जो 5 साल डेंटिस्ट्री पढ़ी उसने, ठीक है, 5 साल मेहनत की है, डेंटिस्ट्री पढ़ी है, अब वो नारवा आ गई है मिसाल के तौर पर। अब नारवे में उसको काम करना है, नारवे में डेंटिस्ट्री के लिए क्या कानून है, या नर्स के लिए क्या कानून है, या डॉक्टर के लिए क्या कानून है, क्या आपको इतना हाथ दिखाना है, ठीक है। ये हिजाब के हुक्म के ख़िलाफ़ है या नहीं है, ठीक है। अब वो ख़ातून क्या करें? हमारे बहुत ऐसे मुसलमान ख़वातीन जो मरीज़ हो जाती हैं, जो कुछ भी हो, उनको भी इलाज की ज़रूरत है, तो ख़वातीन अब ये डॉक्टर है डेंटिस्ट है वो क्या करें? मर्ज तकलीद के ऑफिस से पूछा गया इसके बारे में। मर्ज तकलीद ने कहा क्योंकि ये ज़रूरियात में से ख़वातीन जिस वक्त क्लिनिक के अंदर हो तो वो इतना उसको बाजू खोलना पड़ेगा, मगर जब वो क्लिनिक से एक दूसरी जगह जाए तो अपने फुल उसको पहने, ठीक है। ये एक मिसाल के तौर पे, या मिसाल के तौर पर अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई हस्बैंड और वाइफ हैं, उनका मसलन बच्चा ना हो,
چلو خدا جتنے بھی ہسبینڈ میاں بیوی سب کو انشاءاللہ صاحب اولاد کرے انشاءاللہ. مگر اگر کوئی کیسا ہو اور ان لوگوں کو انورٹر فرٹیلائزیشن کرنا پڑے, اس کا حکم کیا ہے؟ ہم خود سوچیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے حلال ہے جائز ہے, نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, مرضی تکلیف سے پھنس جاتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جس نے کبھی بھی خمس نہ نکالا ہو, اگر کوئی ہو جو مثلا جس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں خمس نہیں نکالا ہو, وہ کیا کرے؟ مثلا آج اس نے ڈیسائڈ کیا کہ آج سے ہم خمس نکالیں گے, تو یہ کہ اگر خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا مثلا پیسہ کتنی آمدنی آئی ہے گھر میں مثلا, اس کے لحاظ اگر انسان خود کیلکولیٹ کر سکتا ہے تو کیلکولیٹ کر کے نکال دو خمس. اگر خود نہیں کیلکولیٹ کر سکتے تو یہ کہ آپ اپنے مرجع تقلید یعنی جو ہے آپ کی مرجع تقلید ان کو آپ ایک خط بھیجیں, ای میل بھیجیں کہ ہماری سچویشن اس طرح, ہم نے آج تک نہیں نکالا اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس دن سے ہم خمس نکالیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو مرجع تقلید سے آپ کو آ سکتا ہے کچھ مثلا شاید کوئی آسانی آپ کو دے دیں, شاید انسان کو مثلا 10 سال گزرے 15 سال گزرے خمس کی اہمیت نہیں سمجھ آئی یا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو شاید ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے خمس کبھی پہلے نہ نکالا. اچھا لیکن آپ نے بھی جو سوال کیا کہ کسی نے خمس نہیں نکالا, وہ فرض کریں کہ کوئی کسی کی سچویشن تھی کہ اس کی اتنی انکم ہی نہیں تھی, اور جتنی بھی اس کی انکم تھی اس کی آمدنی اس سے زیادہ, اس کا خرچہ اس سے زیادہ تھا اور وہ ہر مہینے نگیٹو میں چلا جا رہا تھا, تو کیا ایسے شخص پہ خمس ہے؟ نہیں. اگر آپ مثلا سال کے آخر میں مطلب مثال کے طور پر 1 جنوری نہیں 31 دسمبر کو ہم نے اپنے خمس ڈیٹ رکھے, ٹھیک ہے, یعنی 1 جنوری سے تنخواہ آتی گئی اور اخراجات بھی ہمارے سب کچھ ہوتا, آخر میں سال میں دیکھا کہ ہمارے پاس نگیٹو 500 ہے, ٹھیک ہے, مائنس 500 کروڑ اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو ہم وہاں پہ خمس نہیں ہے. کچن اور بچی ہوئی چیزوں کو بہرحال دیکھنا پڑے گا. جی وہ تو ہے, وہ ہے تو وہ دیاؤ. جی جی وہ کچن کی جو چیزیں ہیں مثلا اکاؤنٹ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, کپڑے آپ نے استعمال نہیں کیے اس پہ تو دے دیں گے, اس میں دینا. لیکن فرض کریں کہ آپ نے جو ہے نا وہ 21 دسمبر جیسے آپ نے کہا رکھی ہوئی ہے, آپ نے کہا اچھا میں نے ایک سال پچھلے 21 دسمبر سے اس 21 دسمبر اتنے پیسے کمائے اور میرا اتنا جو ہے نا میں نے خرچہ کیا, اور خرچہ چونکہ میرا زیادہ تھا لہٰذا میں نے ان لوگوں سے قرض بھی لیا, تو آج 21 دسمبر کو میں نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کو قرض دینا ہے, پیسے میرے پاس نہیں ہے جو میں دے سکوں, اس صورت میں آپ کے پاس خمس نہیں. مگر یہ کہ گھر میں ان کپڑوں پہ یا ان چیزوں پہ جو آپ نے استعمال نہیں جی جی پھر بھی نکلے. جی جی جو آپ کو مثلا گھر میں جو کپڑا یہ مثلا مثال کے طور پر پتہ ہے کہ ہم سال کے مثلا آخر میں ہمارے پاس پیسہ بچ سکتا ہے, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سامان بہت خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے, زیور کر جو بھی ہو اپنے بہت کچھ خرید لے, ٹھیک ہے, کے کپڑے الماریاں بھری ہیں, گھر بھی جانا ہے انڈائریکٹ شکایت. تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ کو خمس نکالنا ہوگا, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ آپ کو خمس نکالنا ہوگا. اور اگر آپ تب بھی آپ نگیٹو میں ہوئیں گے تو آپ کو جیسے جب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کسی کا کچھ نہ ہو تو آپ کو ایک ڈاؤن پیمنٹ پلان بنانا پڑے گا, کہ مثال کے طور پر یہاں ٹھیک ہے, حتیٰ گاڑی میں جو پیٹرول ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پیٹرول ہے, ٹھیک ہے, اگر کچھ سامان ہیں. جی جی اسٹیپنڈ جو ہے لون خاص سے جو ہے نہیں اس پہ نہیں ہے, اس پہ نہیں. اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے غلام رضا صاحب سے, تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا جو ہے ذکر زیادہ ہے بنسبت خمس کے, وہ ایک ہی جگہ ہے, یہ ایک آیت میں یا 2, مجھے پتہ نہیں ہے تو مولانا صاحب آج خمس سے بات ہوتی نہیں, تو یہ ان کا جو اعتراض یہ اکثر مجھ سے بحث کرتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ہم اتنی بات نہیں کرتے, خمس کی اتنی بات کرتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ بھی ہم لوگ کے فروضی میں سے زکوٰۃ بھی ہے, ٹھیک ہے, حج اتنا زیادہ بیان نہیں ہوا مگر حج پہ اتنا تاکید ہے. اچھا, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ اگر قرآن میں زیادہ اگر بیان کیا ہو تو اس کی زیادہ اہمیت ہے. مثال کے طور پر نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 135 بار سے زیادہ ہوا ہے, اور ہمارے نبی کا نام بہت کم استعمال کیا گیا. آیا نبی موسیٰ کی اہمیت زیادہ ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کثرت بیان سے یہ نہیں ہوتا کسی چیز کی اہمیت ہو, نہیں, قرآن میں آیا سیدھا سیدھا قرآن کی آیت یعنی سامنے ہمارے, ٹھیک ہے, سامنے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, یعنی جو آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے منفع جو آپ نے حاصل کیا, ٹھیک ہے, اس پہ یہ
डायरेक्ट लिखा है। उसके अलावा हमारे पास अहादीस हैं, शायद आप थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, मगर एक हमने वो दिखाया था 110 अहादीस से ज़्यादा हैं जिसमें खुम्स के असरात, यानी जो अगर आप खुम्स निकाल के उसका असरात क्या हैं, उसमें से एक जो मेन जो हमने कहा था वो ये है कि इमाम की दुआ आपके साथ शामिल है, यानी एक बहुत ही बड़ी बात है। मेरा सवाल में आखिर में करना था वो कुरान मजीद की आयत से कि जो है गनीमत का जिक्र जहाँ पे आया है, बिल्कुल, क्या ये आयत इनफरादी तौर पर है या इज्तिमाई तौर पर? मिसाल तौर पर कोई इस्लामी रियासत है, इस्लामी हुकूमत है, उसको तेल मिलता है, उसको कोई मादनियात मिलती हैं, गनीमत मिलती है, क्या रियासत पे भी लाजिम है वो खुम्स निकाले? इंडिविजुअल। अच्छा, खुम्स जो है, अगर सब लोग वही फिर से उस आयत को खोलें, आप लोग फ़ोन अपना निकालें, ठीक है, फ़ोन को निकालें, कुरान ऐप खोलें और सूरह अम्फाल की आयत नंबर 41 पर, कौन सी आयत है? 41 40 जो पहले हमने नबी खोली थी, वही ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो जैसा आया कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु, ठीक है, वली रसूली और क्या वदिल कुर्बा, ठीक है। यहाँ हम लोग ब्रेक स्टॉप पॉइंट करते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह व रसूल वदिल कुर्बा, वदिल कुर्बा कौन है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ठीक है। यानी क्या, अगर किसी चीज़ में आपको मसलन मुनाफा हासिल हो तो उसमें से उसका 1/5 हिस्सा खुदा के लिए, रसूल के लिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। अच्छा, हमें पता है कि खुदा ज़मीन पे, नाउज़ु बिल्लाह, ज़मीन पे आकर हम लोग से वो 1/5 हिस्सा तो नहीं, ठीक है, ठीक है, मगर हमें ये पता है कि वो अल्लाह ने रसूल को अपने यहाँ इसने नुमाइंदा बनाया, ठीक है, तो रसूल को मिलता था, ठीक है, रसूल खुदा के दौरान रसूल खुदा को वो हिस्सा मिलता था। अच्छा, रसूल खुदा के बाद क्या लिखा? दिल कुर्बा, यानी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। इसका जो हमारा जो खुम्स हमसे बताने के लिए कि 2 हिस्सों में जो इस कुरानी आयत से निकाला है, ये जो 2 हिस्से हैं, सहम इमाम और सहम सादत, कहाँ से आया, ठीक है। सहम इमाम को हम इन 3 हिस्सों कहते हैं, लिल्लाही वली रसूलिही वली दिल कुर्बा, ठीक है, यह सहम इमाम। अच्छा, यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हम आपको बयान करना है। एक वसाइल शिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस मिलती है जहाँ इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, और उस ख़त में ये लिखा कि जो भी आपके पास मसलन जो भी चीज़ आपने जो मुनाफा जो हासिल किया है, ठीक है, उसमें से आपको खुम्स हर साल निकालना है, और अगर हमारे तक ना पहुंचा सकें तो हमारे वकील तक पहुंचाएं, ठीक है, ये हदीस में है वसाइल शिया में। और जो दूर से दूर रहते हैं वो लोग अपनी पूरी कोशिश कैसे करें कि हमारे वकील तक पहुंचा दें, हत्ता अगर उनको कुछ टाइम लग जाए, यानी हत्ता अगर उनको कुछ अरसा लग जाए, उसको रखें साइड पर, वो भी जैसे वो हमारे वकील से मिले वहाँ हमारे वकील को दे दें, ठीक है। तो जो कहते हैं कि क्यों हम उनके वकील को दें, क्यों हम इस तरह किस तरह अपने मर्जी तक पहुँचेंगे, इस तरह के 2-3 हदीस हमारे पास हैं। क्या मिसाल के तौर पर एक आदमी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, आया हम इस साल खुम्स, यानी हम खुम्स इस साल नहीं दे सकते, यानी माफ़ हम खुम्स देने से। देखिए इमाम ने क्या जवाब देने कहा उससे। इमाम ने कहा कि ये जो खुम्स जो आप निकालते हैं ये हमारे दीन की मदद करता है, यानी हमारे दीन को मदद करता है ये खुम्स,
ٹھیک ہے, اور ہمارے اہل کی عزت کو بڑھاتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں جو بنو عباس تھے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام بہت ظلم کیا تھا, ہر طرح سے کوشش کرتی کہ ان کے اسٹیٹس ان کے ویلیو کو گرا دیں. اچھا, اور ہمارے یعنی وہاں کا کہنا, اور جو ہمارے جو تابعین ہیں, جو فالوورز ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ان کی بھی وہ مدد کرتا ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ اپنا آپ کو ہماری دعا سے محروم مت کرو, اپنا آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم مت کرو, کیونکہ یہ جو خمس ہے یہ رزق کی چابی ہے اور مغفرت کی چابی ہے, اور ہم تمہارے گناہ کے لیے بھی تو یعنی کہ معافی کے لیے دعا کریں گے. وسائل شیعہ اور عاملی کی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ 375. ٹھیک ہے, اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ جی. یہاں یہ جو ابھی جو آیت نمبر 41 بتائی نا, جی اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا کہ ہر قسم کی آمدنی پر خمس واجب ہے. تو ایک شخص ہے جس کی آمدنی جائز نہیں ہے, تو اس پہ بھی خمس دینا پڑے گا. ہم لوگوں نے اس کے بارے میں شروع میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جائز اور ناجائز اگر مکس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کو حلال کھانا کھانا ہے, حلال کھانا, ہم لوگ کو حلال رزق کھانا چاہیے. تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں کہ یہ حلال ذبح ہوا ہو, یہ نہ کہ مثلا خدا نخواستہ سور ہو یا مثلا کچھ یعنی غیر حلال. مگر یہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پیسہ ہم جس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہ صرف جو غیر شرعی ذبح وہ حرام ہمارے نہیں, اگر کچھ ایسا پیسہ جو حرام آمدنی سے آیا ہو وہ بھی ہم لوگ نہیں اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. میرا سوال یہ تھا اس پہ خمس اسے وہ دینا یا نہیں دینا, ناجائز آمدنی پہ بھی دینا. اگر آپ کو پتا ہو کتنا ہے تو آپ کو پورا وہ نکالنا پڑے گا, صدقے میں دینا پڑے گا. اگر آپ کو مکس ہو گیا ہے یعنی آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ہے تو آپ کو پورے میں خمس نکالنا ہے. اور اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ اتنا, مثلا مثال کے مثال دیا تھا کہ ہمارے پاس 1000 کرون ہے, اس میں سے اور ہمارے پاس 1500 ہے, اس میں سے پتا ہے کہ 500 کرون ناجائز ہے, تو 500 کرون ہمیں دینا صدقے میں. اچھا, وہ نکال دینا پورا. مگر اگر ہمیں نہیں پتا کہ کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے 1500, تو 1500 میں سے ہمیں خمس نکالنا پورا, یعنی 300 کرون. ٹھیک ہے, یہ والمساکین والیتامى وابن السبیل, یہ اس پہ آتے ہیں ابھی اس پہ آتے ہیں. ہم نے کہا کہ اسی پہلا حصہ کر لیں یعنی سہم امام, پھر ہم لوگ سہم سادات کو بھی دیکھتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. یہ سہم امام جو ہے یہ 1/3 جتنا آپ نے خمس نکالا ہے اس کا 1/3 ہے. نہیں ہاف, ایک سہم امام اور سہم سادات, دو حصے. ٹھیک ہے, تو قرآن آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے سہم امام یہ ہے للہ ولرسولی وذی القربہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک امام کے ایک صحابی تھے محمد بن جعفر الاسدی, انہوں نے ہمارے اس وقت کے امام کو خط لکھا, اور امام نے یعنی اسی خمس کے بارے میں, تو امام نے کہا کہ یعنی امام سے پوچھا کہ آیا مثلا کوئی ہم لوگ جو آپ کی مثلا جو آپ کا جو مال ہو اگر کوئی اس کو استعمال کر آپ کی اجازت سے بغیر تو کیا ہوگا. تو امام فرماتے ہیں یعنی یہی سہم امام یعنی امام کا یہ مال ہے. اس میں امام کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا یعنی سہم امام, مثال کے طور پر ہم نے سہم امام ہم نے خمس نکالا, اب ہم یہ سوچیں کہ ہم خود ہی بانٹ دیں گے اس کو, ہم خود ہی سہم امام کو یہاں وہاں بھیجیں گے, کیوں مرجع تقلید کو بھیجیں. ہم خود پتہ, ہم خود بہتر جانتے کہ کیا ہے. آیا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو خود ڈیسائیڈ کریں, آیا ہم حق ہے کہ ہم خود کہیں کہ یہ کہاں جائے گا کہیں جائے گا. امام اس کا جواب دیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو انسان ہمارے حق یعنی ہمارے مال کو
ہماری اذن اجازت کے بغیر استعمال کرے، یہ جان لے کہ یوم القیامت تک اس پر ہمارا لعنت ہے، ہمارا لعنت اس انسان پر۔ اور جو بھی ہماری ملکیت سے لے وہ یہ جان لے کہ وہ جہنم کے آگ میں وہاں رہے گا، یعنی وہاں نیچے جائے گا۔ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، جب سیم امام آپ دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ خود ڈیسائڈ نہیں کر سکتے بالکل ٹھیک ہے بالکل دیا، تو ایکچولی یہ پیسہ کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو پیسہ ہے سہم امام، یہ جاتا ہے ہمارے مراجع کے دفتر میں۔ ہمارے مراجع ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے اس وقت کے امام کے نائبین ہیں، واقعی وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ غیر معصوم کسی معصوم کا وکیل ہو، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اشکال کرتے ہیں اس پر۔ ایک میں 10 اجتہاد پہ بھی ہم لوگ کو کرنا چاہیے، مرجع اور تقلید اس پر، ٹھیک ہے، مگر صرف بنانے کے لیے کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اماموں نے خود غیر معصومین کو اپنا وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ جو سہم امام جو ہے وہ کس چیز پہ استعمال ہوتا ہے، مین چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ایتاموں پر، ٹھیک ہے، یتیموں پر۔ ایک ہو گیا حوض علمیہ پر، یہ ایک مین چیز ہے۔ حوض علمیہ یعنی جتنے بھی علماء پوری دنیا میں جا رہے ہیں وہ ایک حوض علمیہ سے پڑھ کر رہے ہیں۔ حوض علمیہ کس سے چل رہا ہے؟ وہ اس کے سے کیا۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ کسی گورنمنٹ کے کنٹرول کے نیچے نہیں ہے، یہ ایک ایسا سسٹم بنا ہے کہ خود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مقاومت میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی یہ جو دشمن جو مظلوموں کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نعروں میں ٹیکس دے رہے ہیں وہ کافی ہے، یہاں کی ٹیکس تو ڈائریکٹ جا کے اپنے ہمارے مسلمانوں پہ یعنی استعمال کر رہا ہوں، اسرائیل کی فیکٹریاں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت دوسرے پروجیکٹ ہیں۔ ارشد صاحب کو جواب دے دوں، صرف آگے بیات میں شاید ابھی حسن آگے بڑھیں۔ اصل میں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے ٹرسٹیز نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، 1 لاکھ کروڑ، 14-15 ہے، فرض کیے 20 بھی ہو، 20 لاکھ کی یہ بلڈنگ ہے، وہ سہم امام سے بنی ہے۔ یہ مسجد آپ کی سہم امام سے بنی ہے، جو مرجع تقلید رہبر اور سستانی اور مکاری اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اجازت بھی مانگے، ان کو ہم نے بھیجا، لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کے اطمینان کر کے پھر انہوں نے دیا۔ کچھ ایسے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم شمشاد پر یقین کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ تو کچھ کیا 99% لوگوں نے بغیر دیکھے ہوئے دیا، اور آپ لوگوں کا بھی خمس اس میں شامل ہے، لیکن صرف ڈونیشن جو ہے اس سے یہ جو ہے 18 ملین پہ سائن ہم نے کیا تھا، اور جا کر کے 32 پہ ختم ہوئی، پھر بعد میں بتایا 40 اور 42، اب اس وقت ماشاء اللہ بڑی قیمت ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں جیسے فرض کے لیے روڈ بننی ہے، سڑک، اسپتال، ہاسپٹل کے علاوہ مثلا حمام، عمومی استفادہ کے لیے شارج، جتنی عمومی استفادے کے لیے چیز ہوتی ہے وہ بھی سہم امام سے، البتہ وہ مرجع تقلید کی تشخیص، جیسے آج کل قم میں آغا شہرستانی ایک بہت بڑا ہسپتال بنوا رہے ہیں، وہ ابھی اوپن نہیں ہوا ہے، وہ آغا سستانی کے کہنے سے بن رہا اسپتال، وہ بہت ہی ٹاپ کا اور بہت ہی یعنی پورے ایران میں ایسا اسپتال نہیں ہوگا جو آغا شہرستانی قوم میں وہ بنوا رہے ہیں۔ ساری فنڈنگ اس کی ہے، تو یہ حصہ فنڈنگ کوئی سہم امام کی۔ اور یہ جو بابا نے بھی ایک پوائنٹ کا، اس پہ سے ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اس کا آپ اثرات بھی دیکھیے سہم امام کے۔ مثال کے طور پر اب یہ سہم امام سے یہ مسجد مثلا کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس مسجد کا آپ دیکھیں اس کی تاثیر کیا ہے نارجن سوسائٹی میں، کہ کتنے لوگ دیکھیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم سب لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہاں کر، اس کے علاوہ یہاں کے جو کمیون ہے، بیدل ہے، وہ لوگ اس مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جن سے اس سال کے جو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ اس سال صرف جنوری سے کہ آج تک 22 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ابھی، اور منگل کو ایک میاں بیوی ہو رہا ہے۔
यानी हम लोग ने हदफ रखा था 24 में 24 होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस मंगल को 24 हो जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये इसका असर है, ये एक मतलब साल के अंदर या पूरे एक साल के अंदर, माशाल्लाह एक साल के अंदर। ये कौन लोग हैं जो हुए हैं, जो उनका पहले क्या था इनका? एथियस्ट से क्रिश्चियंस एंड डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट लोग थे। मगर सिर्फ हम अब ये सहम इमाम का यानी कितना इंपॉर्टेंस, अगर हमारे पास मस्जिद ना होती, पहली बात है लोग मस्जिद को आके देखते कि माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि उनको ये जो है ना टाइल्स ये उनको ये चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। मतलब जानमाज जैसा है यहाँ बिछी हुई, मेहराब जैसे, वो लोग आके देखते हैं कि ये क्या है, सवाल करते हैं। मिसाल के तो एक सिंपल है, या मतलब गवर्नमेंट से लोग आ गए, या मतलब बीदल से आ गए, कम्युनिटी स्कूल आ गए, बहुत बार इस तरह के स्कूल के बच्चा आए हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग को नहीं दिल चाह रहा कि हम लोग यहाँ से निकलें, टीचर लोग को ज़बरदस्ती करके लेके बाहर ले जाते हैं। तो उसका असरात बहुत है, हम अपने दीन को फैला रहे हैं इसके साथ। प्रोजेक्ट हैं, बुक्स के प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, वो सहम इमाम से जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आयत में जो आप पूछ रहे थे कि उस आयत में जो बाकी है वो है सहम सादात, ठीक है। ये इमाम ने हम लोग को बताया है कि ये जो बाकी ऐताम हो, ये वो सहम सादात का है। कि ख़ास अइम्मा अलैहिस्सलाम के दौरान जो बनु अब्बास ने जो जुल्म किया है अहल बैत अलैहिस्सलाम के साथ, अब मंसूर का मिसाल है ना, उसको खुदा की लानत हो मंसूर पर। मंसूर एक ऐसा यानी बदमाश इंसान, यानी इतना क्या कहें उसके बारे में, जो भी आप लफ्ज़ कहें कम है। कि उसके दरबार में जब वो अपने दरबार में जब बैठता था तो वहाँ लाइन से आशिक़ान अहल बैत थे और एक एक को वो ज़िबा करता था। जब पूरी लाइन को ज़िबा कर चुका होता था तो वो किसी मुफ्ती को बुला के कहता कि हमारे लिए तौबा करो। जब तौबा करके दूसरी लाइन आ गई। अच्छा, मंसूर जब तक आखिरी वक्त में था, मुफ्ती करेगा, मंसूर जब तक आखिरी वक्त में था तो उसने अपने बेटे हाथी से कहा कि ये एक चाबी है, ये जो चाबी ये दरवाज़ा खोलेगी, उस दरवाजे के अंदर हमारी सबसे कीमती चीज़ है, मगर ये इतना खोल जब तक हम चले जाएं इस दुनिया से। तो मंसूर जब चला गया तो उसके बेटे ने खोला, वो देखा कि उस दरवाजे के पीछे अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले लाइन से शहीद हुए हैं और उन पर मार्क भी क्या होता है कि कौन से सादात की नस्ल में से, यानी कौन से इमाम है, कहाँ से, उसकी नस्ल में। इस तरह का इंसान किस तरह हो सकता है इस मुसलमानों का खलीफा? लोग सवाल नहीं करते, है सबसे बड़ा मसला, सवाल नहीं करते। ये जो खुदा ने अक्ल दी ना वो इस्तेमाल नहीं करते। यानी मंसूर जैसा इंसान, अब मंसूर के इराक में देखे पूरा शार मंसूर और मंसूर मोल पता नहीं क्या साहा मंसूर पता नहीं क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के कोई उम्मत के मसल खलीफा हो सकता है? अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, ये तो जो आप देख रहे हैं सहम इमाम और सहम सादा, ये जो है ये ज़्यादातर ऐताम और उनके लिए इस्तेमाल होता है। मगर ये कि जो इसको जो हासिल करते हैं वो लोग हमेशा चेंज करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक यतीम हो, जैसे वो बालिग हो जाए, यानी जैसे उस लेवल पर आ जाए तो वो यतीम हिसाब नहीं होता उसका, ठीक है, फिर किसी और को देते हैं। मगर जो सहम इमाम है वो हमेशा आजकल की जो मर्ज तकलीद उनके ऑफिस में रहता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अगर हमें पता हो कि मसलन मिसाल के तौर पर कि कुछ मिसाल के जो अगर कोई आगा खुई के मुक़ल्लिदीन में से जो अरब जो है ख़ासतौर से उनका मस्जिद में कुछ उनमें से हैं आगा खुई के मुक़ल्लिदीन, उनको इजाज़त थी कि वो सहम सादात खुद किसी सादात को दे जो यतीम हो जाए, जो कुरान में आए, ठीक है। मगर आयतुल्लाह बुरजुर्द ने कहा कि नहीं, क्योंकि लोगों के लिए मुश्किलें कभी कभी तशख़ीस देना, किस लिए कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को दिया, उसने गलत इस्तेमाल किया हो तो वो आपकी गर्दन पर है। मगर आगे बुरजुर्द का कि नहीं, जो भी जाए ये हमारे गर्दन पर हो या हमारे उस पर हो। एक मिनट यहाँ पर वजह पहले सहम सादात की कि जो बड़ी फातिमा है, जो सैयद है, उनको जाएगा। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, बहुत ही माजरत के साथ, कि जो मौलाना हसन ने कहा है कि इजाज़त नहीं थी आगे बुरजुर्दी की तरफ से, बहुत से हमारे लोग कहते हमने पाकिस्तान वहाँ भेज दिया, हमें पाकिस्तान महल्ले में सैयद थे, पाकिस्तान वो लड़की की शादी थी,
لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مرجع تخلیق کے بعد جس کو آپ نے بھیجا ہے تشخیص دے کے اس سے زیادہ مستحق مرجع کے پاس ایک پاور ہے جو وہ پیسہ آپ نہیں دے رہے اور بغیر اجازت ہمیں لا کے لفافہ 500 کروڑ کا دیا، مولانا صاحب کے سہم امام نے کہا سادات کیا کیا پاکستان بھیج دیا. بھائی ہم سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، بغیر پوچھے تو آپ نے بھیج دیا. ہم سے آپ پوچھتے تو ہم بتاتے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کہیں اور ہمیں بھیجنا ہے، عراق میں بھیجنا ہے، افغانستان میں بھیجنا ہے، کہیں بھی بھیجنا ہے. اب اور آپ کو بتاؤں، ایک صاحب نے یہی ہمارے مومن ہے، ممبر ہے، ٹرسٹی ہے، انہوں نے لیا پیسہ سہم سادات کا اور انہیں بھیج دیا اور سادات کے پاس پہنچ گیا پیسہ. اس کے 3 سال کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ مولانا صاحب وہ تو کیسٹوں کا کاروبار، ویڈیو کاروبار، فلمی اور گانے اور یعنی جو پیسہ آپ نے بھیجا تھا پاکستان وہ پیسہ سہم سادات والا ناجائز تھا. یہ آپ کی تشخیص تھی کہ ہم سہم سادات جو محلے کا ہے یا ہمارے رشتہ دار کا وہ ہم دے دیں، وہ تو آپ نے برباد کر دیا جہنم والے میں. آپ کم سے کم پوچھ لیتے تو ہم پوچھتے آپ سے کہ اس سے پوچھیے کہ اس کا کیا کاروبار کرو گے. انہوں نے بھیج دیا مستی کے ساتھ کہ بھائی چلو ہمارے بڑے آدمی ناروے سے انہوں نے پیسہ بھیجا ہے، اب انہوں نے منمانی جو چاہا وہ شراب کی دکان چاہے کھول لے، چاہے وہ کیسٹوں کو کھول لے. تو اس لیے مراجع یہ کہتے ہیں کہ سہم سادات کو بھی مرجع تک، وکیل تک پہنچانا ضروری ہے، یا یہ کہ آپ وکیل سے پوچھ لیں. اگر آپ کے پاس مثلا کچھ اماؤنٹ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مثلا شہر میں جہاں بھی ہو وہاں آپ کو وہاں ضرورت زیادہ ہے تو آپ مرضی کے آفس سے پوچھ سکتے ہیں. اب اس کی ایک مثال ہمیں ایک صاحب تھے، وہ چلے گئے، وہ بہت بڑی رقم لے کر امام خمینی کے پاس پہنچے، یعنی اس وقت کی بات ہے. تو وہ کہنا کہ یہ سب ہم پاکستان سے لائے ہیں، یہ آپ کو یہاں دینے کے لیے کیونکہ یہاں ضرورت ہے. مگر وہاں پھر بتایا امام کو یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے. تو امام نے کہا نہیں، یہ آپ واپس لے جائیں اور وہاں استعمال کریں. مگر اگر یہی صاحب خود کہتے کہ نہیں، ہم سمجھتے کہ یہاں پیسہ استعمال کرنا ہے اور اگر صحیح نہیں استعمال ہوا تو ان کی گردن پا گیا. مگر جب امام نے کہا ہے ٹھیک ہے تو وہ امام کے گردن پہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک صرف آخری بات ہے، وہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے صدقہ نکال دیا وہ کافی ہے. دیکھیں ہم نے جو جس طرح اس پریزنٹیشن کو شروع کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں 2 طرح کی، یا انفرادی طور پر یا اجتماعی. انفرادی طور پر ہم لوگ صدقہ نکالتے ہیں اور اجتماعی طور پر یعنی اس کا جو ذمہ داری ہے وہ ہے خمس. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو خمس جو ہے 1/5 جو ہے، آیا یہ جو ہے یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، ہم اس کے مالک ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے حساب میں رکھا ہے، وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے سمجھا ہے اس کے حساب سے ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ صرف رکھیں آپ کے پاس، وہ امام کا ہے. صدقہ جو ہے وہ آپ کا ہے، وہ آپ اپنا 80% جو باقی ہیں اس میں سے آپ نکال رہے ہیں اور آپ نکالتے رہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ کے شہر میں، اگر آپ کے کوئی شہر میں ہو یا کوئی مثلا مثال کے طور کوئی ہو، مثلا کوئی بیوہ ہو یا کوئی لڑکی کی شادی ہو، تو آپ نے صدقہ 80% میں سے نکالیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس 80% میں نکال لیا تو سال کے آخر میں آپ کا خمس کا جو ہوگا وہ تھوڑا کم بھی ہو جائے گا. ابھی میں گاڑی سے اتر رہا تھا، اسی وقت ایک ایرانی کا فون آیا خمس کے لیے. تو اپنے علاقے میں کوئی بہت ہی محتاج سادات تھے، ان کی خمس کی تاریخ جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد آنے والی ہے. تو کہنے لگے ہمارے پاس مثلاً 5,000 یا 10,000 ہے، تو کیا مولانا ہم ان کو یہ نیت کر کے کہ خمس کے سامنے سادات والی دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں. یہ بہت غور سے سنیے، اس میں ہم آپ سب مبتلا ہیں. اس کا کیا کرنا ہے، آپ کا ایک تو خمس کا رجسٹر ضرور ہونا چاہیے، ضرور، چاہے آپ کمپیوٹر پہ لکھیں، لیکن اگر اس کا بیک اپ نہیں ہے، معلوم ہوا ضائع ہو گیا، بہرحال ایک رجسٹر رکھیں جس میں لکھا ضرور جائے، ڈیٹ آپ کی لکھی ہو. یہ بہت ضروری ہے. آپ اس پیسے کو فرض کیجئے کہ آپ اس کو فقیر کو بھیج دیں. جیسے میں فطرے کے لیے اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، بہت سے مومنی پوچھتے کہ مولانا پہلے بھیج دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ہاں فطرہ پہلے بھیج دیجیے، لیکن فطرے کی نیت نہ کیجیے بلکہ اپنے طور سے قرض کی نیت کیجیے، لیکن اس کو نہ بتائیے جس کو آپ فطرہ دے رہے ہیں. اسی طرح اس خمس کے سہم سادات والا پیسہ آپ اس کو بھیجیں، لیکن قرض کی نیت سے بھیجیں. اور جب آپ کی ڈیٹ آ جائے تو اب اس میں حساب کیجیے
اور وکیل مرجع سے بتا دیے کہ بھئی اس طرح وہ محتاج تھا اور ہم مجبور تھے، چونکہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہمارے محلے کا ہے، تو آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم نے اس کو بنیت قرض دیا تھا اور یہ خمس ہوتا. تو یہ جس وقت ڈیٹ آئے گی آپ کے خمس کی، اس دن آپ نیت کریں گے کہ وہ پیسہ جو میں نے قرض میں بھیجا تھا، اب میں سہم سعادات میں اس کو شمار کر رہا ہوں. خود بتا اللہ یہ آپ کا سہم سعادات. اب جو بچ جائے گا وہ واقعی آپ وکیل تک پہنچا دیں. یا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سہم سعادات جو ہے اگر آپ مرزا کے ویزے اجازت دے دیں تو آپ نے کو دے سکتے ہیں. کیا رشتہ دار کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں اصلاً نہیں. یہ بات بہت اچھا سوال کیا. بہت اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا سوال. سب لوگ سننے غور کریں کہ کسی بھی مستحق کو، غریب کو کوئی بھی پیسہ نہ کہے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ نہیں. یہ تو اس کی آبرو کو گرانا ہے، اس کی عزت کو ختم کرنا. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خمس امام کا پیسہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ خاص طور سے انڈیا پاکستان کا، دوسری جگہ نہیں، انڈیا پاکستان کا اتنا گرا ہوا معاشرہ ہے. خمس کھاتے ہو، زکوٰۃ کھاتے ہو، یہ تانا ملتا ہے. تو اس لیے کسی کو بھی یہ کہنا غریب کو کہ یہ خمس کا ہے اور یہ زکوٰۃ کا ہے، وہ مینشن نہیں کرنا. میرے حساب سے دینے والے سے زیادہ دینے والے کے لیے بڑی بڑی سی بات ہے کہ میں کسی کو دوں یہ کہہ کے دوں. یہ اسب عزت و آبرو جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ کو گرانے کے برابر ہے اگر کسی کی عزت کو ختم کیا. اس لیے عزت مومن اللہ کے نزدیک بہت ہے. اس کا خیال ہے. آخری پوائنٹ جو میں صرف یہ کہنا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم لوگ اپنے پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں پیسہ جائے گا. ہم لوگ تشخیص اس طرح نہیں دے سکتے. شاید ہم سمجھیں کہ یہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں مگر شاید کہیں اور زیادہ ضرورت ہو. تو پہلی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے شولڈر پہ نہ لیں. پہلی بات ٹھیک ہے، یہ اگر ہمیں کچھ دینا تو ہمارا جو 80% باقی ہے اس میں سے ہم صدقہ نکال دیں. ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں کوشش کریں کہ مرج تقلید کے ذریعے آپ اس کام کو انجام دیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے خود نہ کریں کیونکہ یہ واجبات میں سے ہمیں 5 واجبات میں سے. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. انشاءاللہ اگر کسی کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہو کوئی ہو تو انشاءاللہ پھر اگلے بار یا کسی اور وقت انشاءاللہ